فلسطین کے ساتھ ظلم اور جبر کا نظام چل رہا ہے اور اسرائیل جسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ یورپ کی ناجائز اولاد ہے اور اس نے جس پوری دنیا کے اندر ایک نیٹ ورک کے ذریعے آج فلسطینی مسلمانوں کو غزہ کے اندر چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہوا ہے اور پانی کی سپلائی بند کی ہے، میڈیسن کی سپلائی بند کی ہے اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی تمام اشیاء کو بند کیا ہے اور وہاں پر 80 لاکھ مسلمان غزہ کے اندر بند کیے ہوئے، چاروں طرف سے 8 لاکھ فوج جس کی باقاعدہ سے تیاری پری پلین طریقے سے انہوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے اس کی تیاری یہود و نصارہ نے کافی عرصہ پہلے سے شروع کر دی تھی۔ آج کا یہ دن اور جس طرح سے انہوں نے ابتدا کی افغانستان، عراق، شام، لیبیا، مصر اور مسلمانوں کے ساتھ، یہ ایک ابو داؤد، اللہ کمی پیشی معاف کرے، ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو قتل عام کے لیے تمام دنیا کے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ جس طرح سے کھانے کے ٹیبل پر کھانے کے لیے دعوت دی جاتی ہے، اس طرح سے دعوت دیں گے کہ آئیں آپ بھی ان کا گوشت کے چھچڑے اڑائیں، انہیں قتل کریں اور ہمارے ساتھ شریک ہو۔ تو اس پر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے، کم ہوں گے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمان سیلاب کی مانند ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، مگر ان کے اندر وہان کی بیماری ہو جائے گی۔ وہان کسے کہا؟ صحابہ نے فرمایا وہان کسے کہا جاتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہان دنیا سے محبت اور موت کا خوف جو انہیں بکھیر کے رکھ دے گا مسلمانوں کو۔ تو آج کا دن یہ وہی دن ہے جب جس طرح سے افغانستان پہ حملہ ہوا تو بش نے کہا کہ اے ملا میں زمین تنگ کر دوں گا تمہارے لیے، تو اس وقت ملا عمر نے کہا کہ میرا اللہ کہتا ہے میرے راستے میں نکلو، میں تمہارے لیے زمین کشادہ کر دوں گا، اور اے بش تو کہتا ہے میں تمہارے لیے زمین تنگ کر دوں گا۔ اب دیکھیں گے کون جیتے گا۔ تو 22 سال بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ فتح مسلمانوں کی ہوئی، فتح افغانستان کی ہوئی جو حق پر تھے۔ اس کے بعد عراق کے صدر صدام حسین نے کہا مسلمانوں کھڑے ہو جاؤ، خدا را کھڑے ہو جاؤ، آج ہماری باری ہے، کل تمہاری باری ہوگی مت۔ قرآن پاک میں فرما دیا گیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، فلسطین مجاہدین زندہ باد، افغانستان مجاہدین زندہ باد، کشمیری مجاہدین زندہ باد۔ آج جس طرح سے ہم خاموش ہیں اور جس طرح سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، مساجد ہماری ویران، اللہ سے ہم دور ہیں، ہم صرف دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا ہے مگر دین بھی ہے، ہم نے دین چھوڑ دیا، غیر ہم پر قابض ہو گئے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا آج کا دن فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے وہاں فزیکلی ہونا لازمی تھا۔ اسلام کے اندر کم سے کم درجہ یہ تھا کہ ان کے حق میں آواز اٹھائیں۔ آج ہماری بچے جس طرح سے 800 سے زیادہ بچے وہاں پر شہید ہو چکے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 3 دن پورا میڈیا نے، آج میڈیا بھی کنٹرول ہو چکا ہے، کوئی میڈیا پر کوئی ویڈیوز نہیں ڈال سکتا، اس لیے آواز دبا دی گئی ہے کہ یہود و نصارہ ہم پر مسلط ہو گئے۔ تو یہ کمزوری مسلمان کی ہے۔ خدا را جتنے ہیں جہاں پر ہیں، آج تمام ملک کے اندر مختلف پارٹیوں نے، مختلف تنظیموں نے یکجہتی کے لیے نکلے، یہ بھی خوشائن ہے، کم سے کم اپنا حصہ ڈالا ہے سب نے۔ تو آج یہ کشمیر کے اندر، پاکستان کشمیر کے آخری کونے کے اندر آپ سارے لوگ جو یہاں شامل ہوئے، میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کروں گا اور خدا را مساجد آباد کرو اور تیاری رکھو اس دن کی۔ ہندوستان ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں رکے گا۔ صدر صدام نے کہا تھا ہمارے بعد تمہاری باری۔ اب یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، یہ اس جنگ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے سنیں کہ یہ وہی جنگ ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلسطین سے جنگ شروع ہوگی، اور یہ جب قتل عام ہوگا اور مسجد اقصی ہمارا قبلہ اول پر جب ان کا یہ قابض ہونے، خدا نخواستہ قابض ہونے جائیں گے، تو کوئی عرب کا، کوئی عربی ہو، کوئی عجمی ہو،
किसी हाकिम को नहीं सुनेगा। वो लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह जहाद के अंदर शामिल होंगे। और एक वक्त था, एक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस में आपके सामने रखूंगा, फरमाया कि एक वक्त आ जाएगा जब यहूद और निसारा हम पर गालिब हो जाएंगे, अल्लाह कमी पेशी माफ करे। तो उन्होंने फरमाया कि वो वक्त होगा जब पढ़े लिखे लोग जहाद को बुरा समझेंगे, जहाद से भागेंगे। तो ये वक्त है, मुसलमान पैदा ही इस दुनिया अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम पैदा करने के लिए हुआ है। तो तैयारी करें, आज से तैयारी करें, मसाजिद आबाद करें और अपने अपने जगह तैयारी करें। आज फलस्तीन में हो रहा है, इसी तरह शाम, इराक, मिस्र, अरब, इसी तरह पाकिस्तान, कश्मीर, कोई जगह नहीं बचेगी। आप सब ने तैयारी करके रखनी है। इंशाल्लाह सब तैयार है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।